السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 166، بابن فی الانتضاح، چینٹے مارنے کا بیان۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أبي الحكم بن سفيان الثقفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتزه۔ حضرت سفیان بن حکم ثقفی یا حکم بن سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے اور وضو کرتے تو شرمگاہ والی جگہ پر چھینٹے مار لیتے۔ ینتزع کا مطلب چھینٹے مارنا۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے 461 نمبر، سنن نسائی میں بھی ہے 134 اور 135 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 171 ہے۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود فرماتے ہیں، قال ابو داود وافق سفیان جماعت علی هذا الاسناد، محدثین کی ایک جماعت نے اس سند میں سفیان بن حکم کی موافقت کی ہے۔ وقال بعضهم الحکم او ابن الحکم، جبکہ بعض نے حکم یا ابن حکم ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 167 167 قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن رجل من ثقیف عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالا آپ نے پیشاب کیا، ثم نزح فرجہ، اور پھر اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارے۔ یہ بھی حسن درجے کی ہے۔ 168 قال حدثنا نصر بن المحاجر قال حدثنا معاویة بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أبي بن الحكم عن أبيه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، ثم توضأ، پھر وضو کیا، ونزح فرجہ، اور اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ یہ بھی حسن درجے کی ہے۔ اس باب میں امام ابو داود رحمہ اللہ 4 حدیثیں لائے ہیں، 3 اور تینوں ہی حسن درجے کی ہیں، اور تینوں ہی ایک ہی معنی مفہوم متعین کرتی ہیں کہ جب انسان وضو کرے، وضو کرنے کے بعد شرمگاہ پر چھینٹے مارے، اور یہ مستقل سنت ہے، یہ مستقل سنت ہے اور یہ مسنون عمل ہے۔ تو اس کی علت مختلف بعض بیان کر جاتے ہیں، تو ہم کسی فلسفے کی طرف، علت کی طرف نہیں جاتے۔ ہاں، جو قرآن و سنت میں علت مذکور ہے ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ہمارا دین قرآن و سنت کا نام ہے، جو چیز ثابت ہو جائے بات ختم ہوئی، بس ہمارا اس پر ایمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ مستقل سنت ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ حدیث نمبر 166 کے متعلق شیخ البانی رحمہ اللہ نے تفصیل لکھی ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو شواہد کی وجہ سے صحیح کہا ہے۔
شواہد کی بنا پر صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 166 میں ایک ہی راوی پہلی بار آئے ہیں، باقی سارے ماں قبل سندوں میں گزر چکے ہیں۔ الحکم بن سفیان یا سفیان بن الحکم الثقفی۔ امام ابن عیینہ نے فرمایا الحکم لیست لہ صحبہ، حکم کی صحبت ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے علل میں ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ سے، اور ابن ابی حاتم نے علل میں اپنے باب سے نقل کیا ہے کہ الصحیح الحکم بن سفیان عن ابیہ۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے علل میں ذکر کیا ہے امام بخاری سے، امام زہلی سے، وہ علی بن مدینی سے نقل کرتے ہیں کہ اور ابراہیم الحربی اور امام ابو زرع رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ حکم بن سفیان کی صحبت ہے، یعنی یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ۔ حدیث نمبر 127 کی سند میں صرف ایک ہی راوی پہلی بار آئے ہیں، ابن ابی نجی عبداللہ، اور ابو نجی کا نام ہے یسار، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ یہ ثقہ راوی ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ابن ابی نجی ثقہ، وکان ابوہ من خیار عباد اللہ، وقال یحییٰ بن معین وابو زرع والنسائی ثقہ، یعنی ان سب محدثین نے انہیں ثقہ کہا ہے۔ ابن ابی نجی 101 یا 2 ہجری میں فوت ہوئے۔ 128 نمبر حدیث میں 2 راوی ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں۔ پہلے راوی ہے نصر بن المہاجر المسیسی، امام ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے، آپ 230 ہجری کے بعد فوت ہوئے۔ دوسرے راوی ہیں معاویہ بن عمر بن المحلب ابو عمر الازدی البغدادی، آپ کو امام احمد بن حنبل نے کہا صدوق ثقۃ، ابو حاتم نے کہا ثقہ، اور امام ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ، اس کے ساتھ ہمارا یہ باب مکمل ہوا۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 169 اور 170، ان دونوں احادیث کو امام ابو داود باب ما یقول الرجل اذا توضأ میں لائے ہیں۔ وضو کے بعد آدمی کیا پڑھے؟ وضو کے بعد مسنون دعا کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ 169 نمبر حدیث، قال حدثنا احمد بن سعید الحمدانی قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاویة یعنی بن صالح یحدث عن ابی عثمان عن جبیر بن نفیر عن عقبۃ بن عامر قال سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدام انفسنا، اللہ اکبر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے۔ یہ مطلب ہے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدام انفسنا ونتناوب الرعایۃ ابلنا، اللہ اکبر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے اور اپنے کام خود ہی سارا انجام دیتے تھے۔ خدام انفسنا، اپنے کام خود ہی سارا انجام دیتے تھے، اور اونٹ چرانے کی ہماری باریاں مقرر ہوتی تھیں، باری باری ہم اونٹ چراتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
نتناوب الرعایا، ہم اپنی باری پر ہی اونٹ چرایا کرتے تھے. رعایت ابلنا، میری باری آئی، اپنی باری کا ذکر کر رہے ہیں. فکانت علی رعایت الابل فروحتها بالعشی، میری باری آئی تو سپہر کو میں انہیں واپس لایا، پچھلے ٹائم عصر کے وقت. فأدرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس، میں نے پایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے. فسمعتہ یقول، میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، ما منکم من احد یتوضأ، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک جو وضو کرے، فیحسن الوضوء، پس وہ اچھا وضو کرے، ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہو جائے نماز میں، نماز شروع کر دے. فیرکع رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے. یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اللہ اکبر، ان دونوں رکعتوں پر متوجہ ہو اپنے دل کے ساتھ، اپنے چہرے کے ساتھ. کیا مطلب؟ مکمل خضوع کے ساتھ وہ 2 رکعت پڑھے، اچھی طرح مگن ہو جائے. اللہ اکبر. الا فقد اوجب، تو اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا وضو کیا سنت کے مطابق، پھر سنت کے مطابق 2 رکعت پڑھی پورے خشوع خضوع کے ساتھ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. فقلت، میں نے کہا، بخن بخن ما اجود ہذہ، بہت خوب بہت خوب، بخن بہت خوب، اس کا معنی ہے کس قدر بہترین عمل ہے. ما اجود ہذہ، کس قدر کی اچھا بہترین عمل ہے. فقال رجل بین یدی، میرے سامنے سے ایک شخص بولا، التی قبلھا یا عقبہ، اے عقبہ، جو اس سے پہلے فرمایا ہے. اللہ اکبر. قبلھا یا عقبہ اجود منھا، اے عقبہ جو اس سے پہلے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے وہ اس سے بھی اچھا ہے. فنظرت فاذا هو عمر بن الخطاب، میں نے نظر اٹھائی، دیکھا تو وہ عمر بن خطاب تھے. قلت ما هي یا حفص، میں نے کہا اے ابو حفص، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. اے ابو حفص، وہ کیا ہے؟ قال، وہ کہتے ہیں، انه قال آنفا قبل ان تجیء، کہ تمہارے آنے سے پہلے ابھی یہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ما منکم من احد یتوضأ، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک جو وضو کرے، فیحسن الوضوء، اچھا وضو کرے، ثم یقول، پھر وہ کہے، حین یفرغ من وضوئہ، جب اپنے وضو سے فارغ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اچھا وضو کیا، وضو مکمل کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھا، کلمہ تشہد پڑھا. الا فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ، جس نے یہ کلمہ پڑھا وضو کے بعد تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یدخل من ایہا شاء، جسے چاہے اس میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 334 ہے، اور نسائی میں بھی ہے 151 نمبر حدیث. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد امام ابو داود لکھتے ہیں، قال معاویہ وحدثنی ربیعۃ بن یزید عن ابی ادریس عن عقبۃ بن عامر. یہ سند کا معمولی اختلاف ذکر کیا ہے. اسی باب میں حدیث نمبر 170، قال حدثنا الحسین بن عیسیٰ قال حدثنا عبد اللہ بن یزید المقری عن حیبۃ بن شریح عن ابی عقیل عن ابن عمہ عن عقبۃ بن عامر الجہنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، ولم یذکر امر الرعایہ. انہوں نے اس میں یہ جو اونٹ چرانے کا ذکر نہیں کیا. قال عند قولہ فاحسن الوضوء، انہوں نے اچھی طرح وضو کرنے کے موقع پر کہا. ثم رفع نظرہ الی السماء، پھر وہ وضو کرنے والا اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائے. فقال، اور یہ دعا پڑھے،
وساق الحدیث بمان حدیث معاویہ، راوی نے سیدنا معاویہ، راوی نے معاویہ بن صالح، صحابی نے راوی معاویہ بن صالح کی روایت کی طرح حدیث کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سند کا اختلاف اور متن کا اختلاف، اس میں یہ جو زیادتی ہے کہ آسمان کی طرف منہ کر کے دعا پڑھنی چاہیے، یہ مسئلہ مشہور ہے ہمارے ہاں، حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ابن ام زہرہ یہ مجہول ہے، امام منذری صاحب نے کہا یہ مجہول ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ تو آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کرنی چاہیے، یہ ضعیف ہے۔ اور بعض انگلی کرتے ہیں، انگلی اٹھانے کا ذکر تو کہیں بھی نہیں ہے، نہ صحیح میں، نہ ضعیف میں، نہ جھوٹی روایت میں، وہ تو ایسے ہی برصغیر کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے۔ تو یہ دونوں عمل ثابت نہیں ہے، چہرہ اٹھانا بھی اوپر کو، بس وضو کر کے آدمی عام حالت میں دعا پڑھے۔ حدیث نمبر 169 پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے مفصل بحث کی ہے، لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، صحیح مسلم کے راوی ہیں، ماں سوائے احمد بن سعید الحمدانی کے، اور یہ ابن بر ابو جعفر المصری ہیں اور یہ ثقہ ہیں۔ رہے ابو عثمان تو ان میں اختلاف کیا گیا ہے، اور لیکن یہ ثقہ ہیں۔ اس سند میں جو راوی پہلی بار آئے ہیں وہ 4 راوی ہیں۔ پہلے راوی ہیں احمد بن سعید بن بشیر ابو جعفر المصری الحمدانی، یہ ثقہ ہیں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ابھی۔ امام نسائی نے کہا لیس بالقوی، امام زکریا ساجی نے کہا ثابتون، امام مجری نے کہا ثقہ، امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ آپ 253 ہجری میں فوت ہوئے رمضان میں۔ اگلے راوی ہیں ابو عثمان، بعض نے کہا ہے کہ یہ معاویہ بن صالح ہے، بعض نے کہا یہ ربیعہ بن یزید ہیں۔ جو اس سند میں ابو عثمان مراد ہیں وہ سعید بن ہانی الخلانی المصری ہیں، بعض نے کہا شامی ہیں۔ امام ابن سعد نے کہا یہ ثقہ ہیں انشاءاللہ۔ آپ 127 ہجری میں فوت ہوئے۔ تیسرے راوی ہیں جبیر بن نفیر بن مالک بن عامر الحضرمی ابو عبد الرحمن الحمصی، اللہ اکبر۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے۔ امام ابو زرع اور امام ابو حاتم نے کہا ثقہ، ابو حاتم نے یہ بھی لفظ زیادہ کیا، جملہ من کبار تابعی اہل شام من القدماء، یہ شامی اہل شام کے قدیم تابعین، کبار اور قدیم تابعین میں سے ایک ہیں، اللہ اکبر، جبیر بن نفیر۔ امام ابن حبان نے تابعین کے متعلق کے بارے میں ذکر کر کے ان کو کہا ادرک الجاہلیہ ولا صحبۃ لہ، آپ نے زمانہ جاہلیت بھی پایا ہے اور نبی علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا ہے، لیکن صحبت اختیار نہیں کر سکے۔ آپ 75 ہجری میں فوت ہوئے، اللہ اکبر۔ اگلے راوی ہیں عقبہ بن عامر، مکمل نام عقبہ بن عامر بن عبس بن عمر بن عدی الجہنی ابو حماد، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث بیان کی، 55 احادیث انہوں نے بیان کی۔ 7 احادیث تو سیدنا عقبہ بن عامر کی بخاری مسلم میں ہیں اور باقی دیگر کتابوں میں ہیں، الحمدللہ۔ حدیث نمبر 170 پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی یہی حکم لگایا کہ سناد ضعیف، یہ سند ضعیف ہے، لجہالت ابن عم ابی عقیل فإنہ لم یسم، ان کا نام نہیں لیا گیا، وہ مجہول ہیں۔
آگے ہے لکھا شیخ البانی صاحب نے وقد تفرد بذکر رفع النظر الى السماء فهي زیادت منکرہ، آسمان کی طرف نظر اٹھانے میں یہ منفرد ہے اور یہ زیادتی منکر ہے، یہ ثابت نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں بلکہ یہ منکر ہے، سخت ضعیف ہے۔ جب ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کر رہا ہو تو اسے کہتے ہیں منکر۔ یوٹیوب پر میرا تقریباً 1.5 گھنٹے کا ایک لیکچر ہے اسی مسئلہ پر، منکر کے مسئلہ پر، یہ سمجھنے والا مسئلہ ہے، اس میں کافی تفصیلات ہیں۔ اس سند میں 2 راوی پہلی بار آئے ہیں۔ پہلے راوی ہیں الحسین بن عیسیٰ بن حمران الطائی، ابو علی القومسی البستامی، آپ نشا پور میں رہے اور 247 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام ابن عیینہ کے شاگردوں میں سے تھے، امام بخاری کے، امام مسلم، امام ابو داؤد، نسائی، ابو حاتم کے اساتذہ میں سے تھے۔ الحسین بن عیسیٰ بن حمران الطائی، امام حاکم ابو عبداللہ فرماتے ہیں من کبار المحدثین و ثقاتہم من ائمۃ اصحاب العربیہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ابن حبان نے ثقات میں کہا اور امام نسائی نے القنا میں کہا اور اپنے شیوخ کے ناموں میں ثقاتن، اور امام دارقطنی نے کہا، اور اسی طرح امام دارقطنی نے بھی ثقہ کہا ہے، اور ادریسی نے کہا کان عالما فاضلا کثیر الحدیث، اللہ اکبر۔ تہذیب و تہذیب میں مفصل حالات موجود ہیں۔ ابو عقیل، ان کا نام زہرا بن معبد بن عبداللہ بن ہشام التیمی القرشی ہے۔ آپ مدنی تھے، مدینہ کے تھے اور مصر میں رہائش اختیار کی، اللہ اکبر۔ آپ کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا ثقہ، اسی طرح امام نسائی اور ابو حاتم نے کہا مستقیم الحدیث لا باس بہ، امام دارقطنی نے کہا ثقہ، امام ابو حاتم رازی نے کہا ادرک ابن عمر ولا ادری سامع منہ عملا، انہوں نے ابن عمر کو پایا ہے لیکن یہ نہیں مجھے پتا کہ انہوں نے کوئی سنا ہے یا نہیں۔ ابن حبان نے ثقات میں کہا یختیو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ویختہ علیہ وہو ممن استخیر اللہ فی، امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ وہ راوی ہیں جن کے بارے میں نے استخارہ کیا، سبحان اللہ۔ اس پر ایک اہل عرب نے مستقل رسالہ بھی لکھا ہے جو میرے مطالعہ میں ہے کہ وہ راوی جن کے بارے میں امام ابن حبان نے استخارہ کیا تھا وہ انہوں نے الگ ساری بحثیں کی ہیں، ماشاءاللہ۔ یعنی ائمہ محدثین امین تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اگر کوئی شک شبہ ہوتا راوی کی تعیین میں، راوی کی توثیق یا تضعیف میں، یا حدیث کی تصحیح یا تضعیف میں، تو وہ استخارہ کر لیتے، سبحان اللہ۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالہ سے آتا ہے کہ وہ حدیث نقل کرنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت پڑھتے، پھر استخارہ کرتے، پھر اس کو ذکر کرتے، صحیح بخاری کے اندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔